عمران خان نے اقتدار سے محروم ہوتے ہی اپنے طور انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو آرٹیکل 5 کے تحت روکنے کے چند ہی لمحوں بعد عمران خان نے صدر عارف الوی کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاری کی۔ عمران خان کے اس دعوے کو عدالت نے ناکام بنا دیا تو انہوں نے احتجاج کی راہ اپنا لی۔ مئی 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کو انتخابات کے اعلان کے لیے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی۔ وہ احتجاج کے ذریعے مقتدرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا کر مطالبہ انتخابات کا ہی کرتے رہے۔ انتخابات کی ہی چاہ میں 2 اسمبلیاں ختم کروائیں، مگر عمران خان کو اپنی خواہش پر انتخابات نہ ملے۔ جب 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کے حامی امیدواروں نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ انتخابی نتائج کے ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا بھی شروع کیا کہ اہم ریاستی عہدیداروں کی کاریں عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں، مگر پی ٹی آئی کو ان انتخابات سے صرف خیبر پختونخوا کی ایسی حکومت ملی جس کے وزیر اعلیٰ کی 2 کشتیوں پر سواری کی باتیں خود پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں۔ پھر آرمی چیف کے نام خطوط لکھ کر توجہ حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان خطوط پر آرمی چیف نے اپنا موقع واضح کر دیا۔ بار بار کی دستک کے باوجود کوئی داخلی راستہ نہ کھلا تو دوسری طرف دباؤ ڈلوانے کے لیے عالمی برادری سے بھی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ کانگریس سے اپنے حق میں قراردادوں سے کچھ نہ بنا تو پھر ساری نظریں اس بات پر ٹک گئیں کہ کب ٹرمپ صدر بنتے ہی پاکستان کو کال کریں گے، اور اتنے انتظار کے بعد امریکہ سے کال آئی بھی تو اس میں بانی کی رہائی نہیں بلکہ موجودہ سیٹ اپ کی انسداد دہشت گردی کے لیے کی گئی کوششوں کی تحسین تھی۔ یوں انتخابات، احتجاج، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکی صدر تک سب امیدیں ختم ہو گئیں تو اب پی ٹی آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کے لیے سیاسی التجائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، ان سے اتحاد چاہتے ہیں، جبکہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ مولانا کے تمام تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں، بانی تک موقف پہنچائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں مولانا اتحاد میں شامل ہوں۔ پی ٹی آئی کیوں مولانا سے اتحاد کی اپیلیں کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی عید کے بعد حکومت مخالف احتجاج کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ عمران خان کے جیل جانے کے بعد اس نے سولو فلائٹ بنیادوں پر جتنے بھی احتجاج کیے وہ ناکام رہے ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کو کسی ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے پاس حامیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہو، اسٹریٹ پار ہو، کارکنوں کو روکنا آسان نہ ہو اور جس کے پاس ماضی کے احتجاج کا کسی حد تک کامیاب تجربہ بھی ہو۔ تو ایسے میں جیجوا ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو یہ تمام شرائط پوری کرتی ہے، مگر ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کارنر ہوئی اور عتاب کا شکار پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کو آخر رام کیسے کرے گی؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کی التجائیں، انتخاب سے احتجاج تک، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے امریکی صدر تک، پلر ٹو پوسٹ، بانی کے سب آپشنز ناکام، کیا مولانا کے ساتھ اتحاد آخری ٹرمپ کارڈ؟ حماد غزنوی صاحب، کیا یہ واحد آپشن اب بچ گیا ہے؟ پچھلے 2.5-3 سال سے ہر طرح کی کوشش کے باوجود جو چاہ اور خواہش رکھتے تھے عمران خان صاحب وہ تو انہیں حاصل نہ ہو پائی، یہاں سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیے، جو پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی خواہش ہے اس کا کیا انجام ہو سکتا؟ یہ ایک سادگی کی باتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا وہ پہلے بھی مولانا سے اتحاد کرنا چاہ رہے تھے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو کوئی دستگیری فرمائے، یعنی فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، اب چاہتے ہیں اٹھائے ان کو کوئی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم تو روز اول سے یہ بات کر رہے ہیں، پہیہ کون ایجاد کر رہا ہے اور کیا اسی طریقے سے دوبارہ ایجاد کر رہا ہے؟ جی میں اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس کا ایک طریقہ ہے، یہ جو کام ہے نا جس میں وہ پھنس گئے ہیں جس صورتحال میں، اس سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے پہلے اپنایا ہے اور کامیابی سے اپنایا ہے۔ اچھا، یہ آپ کامن سینس پہ آ جائیے، آپ پچھلی ہسٹری کو چھوڑ دیجیے اگر اس سے سبق نہیں لینا ہم نے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ سب سے لڑ کر یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ اداروں سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ سیاستدانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ حتیٰ کہ ملک سے باہر، وہ جو بشرا بی بی نے سعودی عرب کے بارے میں گفتگو کی تھی، یا آپ نے چین سے آپ نے جو آپ کے تعلقات تھے، سی پیک بند کرانا، اور آپ نے کہا یہ ساری کرپشن ہوئی ہے، آج تک ہم روک کے اب دیکھنے لگے ہیں ان کے اندر کیا معاملہ۔ یعنی میں کیا بات اب یاد کریں کہ آپ نے سب لوگوں سے لڑائی کی، سب لوگوں سے آپ کا جھگڑا ہے، اس وقت بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت حتیٰ کہ ریاست اور سیاست کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے، اور آپ جب کیمپینز کرتے ہیں یا جب آپ خطوط لکھتے ہیں یا جب آپ کالمز لکھتے ہیں دنیا کے موقر روزناموں میں اور ہفتہ روزوں میں، تو آپ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ بھول جاتے ہیں کہ ریاست کا مفاد کہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور کہاں پہ ہماری سیاست رک جاتی ہے۔
تو یہ معاملہ جو ہے اس کا یہ راستہ کہیں نہیں جا رہا. یعنی there is no light at the end of the tunnel, یا there is darkness at the end of the tunnel to be precise. تو یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے. یہ دوبارہ اس معاملے کو ری تھنک تو کرنا پڑے گا. پہلا دن آئے گا, وہاں سے پھر دوبارہ ہم شروع کریں گے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان کی رہائی کا بھی اور ان کی سیاست کا بھی. یہ تمام معاملات اس وقت جو ہیں ہولڈ پر ہیں, بلکہ وہ اور اس گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اب ٹرمپ کا بیان جس کی ہم طرف اشارہ بھی کر رہے تھے, اب دیکھیے ہمیں پہلے معلوم تھا کہ ریاست ایک اور چیز ہوتی ہے, اور ریاست کسی دوسرے ملک کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے اس کے بعد بہت سے ذرائع ہوتے ہیں, بہت سے وسائل ہوتے ہیں. اور وہی ہوا کہ ایک تحفہ ان کو پیش کر دیا گیا اور اس تحفے سے وہ خوش ہو گئے, اور جہاں پہ وہ کسی ملک کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہاں پہ وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہماری حکومت اور موجودہ نظام جو ہے وہ اس پر خوش ہے تو وہ بجا خوش ہے. یعنی آخری امید جو وہ ان کی تھی اس کی طرف سے بھی یہ اشارہ آ گیا جو آنا تھا. باقی باتیں تو جذباتی باتیں تھیں. اب آپ یہ بتائیے کہ مولانا ان سے اتحاد کر لیں, اس نظام کو الٹا دیں, اس کو کیا فائدہ ہوگا انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا وہ وہاں پہ الیکشن چاہتے ہیں؟ وہ کہتے تو رہتے ہیں یہ فارم 47 اور یہ وہ, لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ جس بندوبست کو ہی الٹا دیا جائے. وہاں پر ایک اور بھی تو معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے مفادات جو ہیں وہ متصادم ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک ہی ٹیریٹری ہے, ایک پارٹی کا گین دوسرے کا لاس ہے. لیکن وہ پھر بھی چاہ رہے ہیں ساتھ چلیں تو کوئی وجہ ہوگی نا, کمپرومائز کر لیں گے فیوچر میں, نہیں ممکن کیا؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی سیاست یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑک پر نکل آئیں. اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی بات ہے جس سے ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں مولانا بہت میچور پولیٹیشین ہے, جو کہ وہ ہیں, لیکن ایک اس میں اور بھی بات جو اندر سے آتی ہے, ایک ناپسندیدگی بھی پائی جاتی ہے. اس میں ایک سبق بھی ہے. کہاں پائی جاتی ناپسندیدگی؟ میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ مولانا جو ہیں ان کے ساتھ بڑا توہین آمیز رویہ رکھا گیا ہے. اور مولانا نے بھرپور میزبانیاں کی ہیں پچھلے دنوں. کیا پی ٹی آئی کچھ آفر کر سکتی ہے آپ کے خیال میں انہیں ڈرام کرنے کو؟ آپ بتائیے. آپ بتائیں. ہمارے خیال میں تو نہیں کر سکتی نا. یہ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے مفادات ایڈجسٹمنٹ کی باتیں, کوئی مستقبل میں پاور شیئرنگ فارمولا چاہے ایک ہی گراؤنڈ کریں گے. وہ تو مولانا صاحب جے آئی کے ساتھ پارٹی خطرے میں ہے. وہ تو پارٹی تتر بتر ہونے کا اندیشہ ہے. وہ سیاست نہیں کر پا رہے. وہ تو بہت مشکل حالات میں ہیں. یعنی آج جنید اکبر صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم ریاست سے نہیں لڑنا چاہ رہے, ہم سے ریاست لڑ رہی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کی دماغی صورتحال اس وقت کیا ہے. ان کو تو راستہ نظر نہیں آ رہا. دیوار کے ساتھ مولانا ہاتھ نہیں ملائیں گے, نہ کچھ ان سے لینے کو تیار ہے نہ دینے. مولانا بڑے زیرک آدمی ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کچھ میں سے نتیجہ کوئی نکل ہی نہیں سکتا. یہ بالکل نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے زیغم صاحب, مولانا کی پوری سیاست بہت نپی تلی اور سیاسی مووز بھی ایسی رہی ہیں, بیٹل گراؤنڈ ایک ہی ہے. مولانا عمران خان کے لیے سیاسی چارہ نہیں بنیں گے تو پھر پی ٹی آئی بے سود کوشش کیوں کر رہی ہے؟ پچھلے 3-4 دن سے جو لیڈر جیل سے باہر آتا ہے وہ مولانا کے ترلے ڈال رہا ہے کہ اتحاد میں شامل ہو جائیں. بانی کے یہ پیغامات اور ہدایات ہیں. جب ہم ینگ تھے, بلکہ جب بہت ہی ینگ تھے, تو ایک گانا بہت چلتا تھا اور ابھی بھی تک وہ چلتا ہے. وہ تھا کہ لیلا او لیلا ایسی تو لیلا, ہر کوئی چاہے تجھ سے ملنا اکیلا. اب مولانا جیسی لیلا جس سے ہر کوئی اکیلا ملنا چاہتا ہے, وہ کیوں ایک ایسی پارٹی سے ملیں گے جو زیر عتاب ہے, جس سے مل کو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جو خود مصیبت میں ہے. تو مولانا کو کیا دے گی؟ جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, بنیادی طور پر اس کا مسئلہ ہے. مولانا کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کے جو مین ایلیمنٹ رہے ہیں, سب سے پہلا ایلیمنٹ تھا اس اسٹریٹجی کو آپ کہہ سکتے ہیں رستم خان اسٹریٹجی. کلم کلے سب سے لڑنا ہے, سب کو ٹیک آن کرنا ہے, تمام سیاسی جماعتوں سے, تمام ریاستی اداروں سے, اور ہر پتھر, روڑا, اینٹ, گالی, دشنام اٹھا کر پھینکنی ہے ان سب پر. یہ تھی پہلی بات. سب کو دشمن بنا لیا. کوئی نہیں چھوڑا جو آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہو, سوائے وہ ننی منی پارٹیاں جن کے پاس ایم این اے بننے کا چانس ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور اسمبلی تک پہنچ جائیں, اور اس مقصد کے لیے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں. دوسری بات کہ سیاسی طریقہ کار اختیار نہیں کیے, بلکہ زور آزمائی کا طریقہ کار اختیار کیا. پروٹیسٹ کا جو طریقہ کار اختیار کیا, وہ ایک ایسا طریقہ کار تھا
جس کو آپ انقلابی طریقہ کار کہہ لیں، کہ جس کے ذریعے سے سسٹم کو الٹانا ہے اور الٹا کر قبضہ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ میں ہمت ہے تو کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اس لیے کہ لوگ نہیں نکلے. اس طریقہ کار کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ لاکھوں لوگ نکلتے اور مسلسل نکلتے، یا تو مئی میں نکلتے یا نومبر میں نکلتے. وہی نکلے جن کو موبلائز کیا گیا تھا، وہ بہت زیادہ ہی موبلائز تھے، اور جو ریئیکشن آیا وہ بہت خطرناک تھا. پھر اس طریقہ کار میں بین الاقوامی جو دباؤ ہے اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، آئی ایم ایف کو ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف اگر پاکستان کی مدد نہ کرتا تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جہنم بن کے رہ جاتی. لیکن یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آئی ایم ایف ادھر نہیں آئے گا. جھگڑا بڑھا لیا، اپنے حالات مشکل پیدا کر لیے، لیکن فائدہ کوئی نہیں. پھر بین الاقوامی طاقتوں کو پاکستان کی سیاست میں لانے کی کوشش، امریکہ کو، امریکہ کی کانگریس کو، امریکہ کے صدر کو، برطانیہ کو، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس وہ پاکستانی باہر موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی کام وہ کیا جاتا ہے جو کرنا چاہیے، کام وہ نہیں کیا جاتا جو کیا جا سکے. یہ اسٹوپیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو کر گزریں، چاہے وہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات کہ ویل کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش. پاکستان بہت بار مشکل حالات سے گزرا ہے، سیاسی طور پر بہت سیاسی جماعتیں گزری ہیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ان کے تجربات ہیں، اور انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے کہ ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے، کیسے سسٹم سے لڑنا ہے، کیسے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، لیکن سروائیو بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بچنا بھی ہے. وہ طریقے استعمال نہیں کیے، لمبی گیم نہیں کی. تو زیغم صاحب یہ بے سود کوشش ہے، ایک ناکام کوشش رہے گی یہ بھی ماضی کی طرح. امید کرنی چاہیے. دیکھیں ان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ سپورٹ کا ہے. سپورٹ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ اسٹریٹجی ٹھیک کر لیں تو ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فار گڈ اور فار بیٹر دے آر اے 21st سینچری پارٹی. ٹھیک ہے. تو ان کے مین سب سے بڑا پرابلم ان کی اسٹریٹجی. درست ہو گیا جی. بات تو پھر یہاں آگئی کہ اسٹریٹجی